میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے آج رات کو میرا شوہر ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ اس ڈاکٹر نے میرے شوہر کو کلینک کے باہر کھڑا کیا اور مجھے اندر لے جا کر کمرے کو لاک لگا دیا اور پھر اندر کلینک کی لائٹ بند کر دی۔ مجھے ماں بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو میں ہسپتال کی ویٹنگ ایریا میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور بے حد پریشان تھی۔ میرا شوہر مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر فوراً ہٹا لی۔ مجھے وہاں پر بہت بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ اس اسپتال میں گائناکالوجسٹ ایک میل ڈاکٹر ہے، میں کیسے کسی مرد سے ایسا علاج کروا سکتی تھی؟ میں ایسی الجھن میں شکار تھی کہ نہ جانے وہ مجھے کیسے کیسے سوال کرے گا اور میں اسے کیسے کیسے جواب دے پاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا تھا کہ وہ میرا علاج کسی لیڈی ڈاکٹر سے کروا دے، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس نے آج تک جتنی بھی عورتوں کا علاج کیا ہے، ایک بار بھی اس سے ناکامی نہیں ہوئی۔ لیکن میں تو بہت پریشان تھی۔ میں اپنی اسی الجھن میں الجھی ہوئی تھی کہ تبھی نرس آئی اور کہنے لگی، آصف صاحب یہ کون ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے۔ میں نے آصف کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ لیکن نرس نے کہا کہ ڈاکٹر صرف پیشنٹ کو ہی چیک کرتا ہے، پیشنٹ کے ساتھ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ آصف نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مجھے سمجھانے لگا کہ جاؤ، ڈاکٹر کی ہر بات کو دھیان سے سننا اور اسے صحیح صحیح جواب دینا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں بہت پریشان تھی۔ جو بات میں ایک لیڈی ڈاکٹر سے کر سکتی تھی، کسی بھی میل ڈاکٹر سے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر گائناکالوجسٹ کے طور پر کسی میل کا عورتوں کا علاج کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے شہروں میں یہ باتیں غلط نہیں سمجھی جاتی، لیکن میں گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن اب شادی کے بعد آصف کے ساتھ شہر رہنے لگی تھی، لیکن میرا میکا گاؤں میں تھا، اس لیے میں بے حد جھجک رہی تھی۔ میں اس نرس کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے تک پہنچی۔ نرس مجھے ڈاکٹر کے کمرے کے اندر لے گئی۔ سامنے ڈاکٹر کو دیکھ کر کچھ حیران سی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ ڈاکٹر ہے۔ آج تک اس کے ہاتھ سے کوئی بھی کیس خراب نہیں ہوا۔ میرے خیال سے تو ڈاکٹر کو کافی عمر دراز ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو نوجوان سا ڈاکٹر تھا، یہی کوئی میرے شوہر کی عمر کا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے بیٹھی تو اس نے نرس سے کہا کہ کمرے سے باہر جاؤ، مجھے مریض کو چیک کرنا ہے۔ جیسے ہی نرس کمرے سے باہر جانے لگی تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ دروازہ اچھے سے لاک کر دینا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بے چین ہوا تھا۔ نرس نے مسکرا کر دروازہ لاک کیا اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پہلے تو اس ڈاکٹر نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا۔ شرم کی وجہ سے میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال، کب سے دوائیوں کا استعمال کر رہی ہو؟ میں نے کہا، پچھلے 1 سال سے۔ تو ڈاکٹر نے کہا، کیا اس سے پہلے تم کبھی امید سے ہوئی ہو؟ میں نے کہا، شادی کے 1 سال بعد ہی میں امید سے ہوئی تھی، لیکن میں اس بچے کو جنم نہیں دے پائی تھی، کیونکہ وہ بچہ جنم لینے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ڈاکٹر سے سچ چھپایا تھا۔ میں ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرا پہلا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیسے ہی میرے پیٹ میں مار دیا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا کہ آپ سامنے بیڈ پر لیٹ جائیں، میں آپ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا، میں یوں آپ سے چیک اپ نہیں کروا سکتی۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ آپ نہیں جانتی کہ آپ ایک میل ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانے آئی ہیں؟ مجھے لگا جیسے اس کے لفظوں میں طنز تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھی رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا، اب آپ مجھے سکھائیں گی کہ میں نے اپنے مریض کو کیسے دیکھنا ہے اور کیسے نہیں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ کہنے لگا، یہاں آنے والی ہر عورت کا میں ہی چیک اپ کرتا ہوں۔
ان میں سے تو کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض تھا تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ بیکار میں میرا ٹائم خراب کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر نے سامنے رکھی ٹیبل پر انٹرکام بیل بجائی اور وہ نرس کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ شاید دروازے کی چابی باہر ہی لگی ہوئی تھی، جس سے اس نے لاک کھولا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ ان کے شوہر کو اندر بلائیں۔ کچھ دیر بعد ہی آصف نرس کے ساتھ اندر آیا۔ ڈاکٹر نے اسے بھی سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی مسز میرے ساتھ بالکل بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر رکھنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، اگر آپ نے مجھ سے علاج نہیں کروانا تھا تو میرا ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر آصف نے مجھے گھزیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ ان کو ساتھ واپس لے جا سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی بیوی کو ذہنی طور پر تیار کریں، اسے اپنا علاج مجھ سے کروانا ہے یا نہیں۔ جب یہ دل سے راضی ہو جائے تو پھر آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ آصف نے مجھے غصے سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے نظریں جھکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ واپسی کے پورے راستے ڈرائیو کرتے ہوئے آصف مجھے یہی باتیں سناتا رہا کہ پچھلے 4 سالوں سے میں تمہارا بہت علاج کروا چکا ہوں، لیکن تم حاملہ نہیں ہو پا رہی ہو اور ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ اس ڈاکٹر کی گارنٹی ہے کہ اس کے علاج سے اولاد لازمی ہوتی ہے اور کیس کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا، لیکن تمہارے تو نخرے شروع ہو گئے ہیں۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ دیکھو، اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی تو میں تمہیں زیادہ برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ مجھے ہر صورت میں اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے، اور تم جانتی ہو کہ مجھے ایک بچے کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے اسی سال اپنی خود کی اولاد چاہیے۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آصف، شادی کے کچھ ہی مہینے بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے میرے ساتھ وہ ظلم کیوں کیا؟ آپ نے کیوں میرا آپریشن کروایا؟ ساری خرابی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر میں بچے کو جنم نہیں دے پا رہی تو اس میں آپ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا علاج ایک ڈاکٹر سے ہو۔ میں تو آج غصے سے جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے آصف سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے ایسا علاج کسی بھی میل ڈاکٹر سے نہیں کروانا۔ میری بات سن کر آصف نے گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھا دی۔ میرا دل پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ غصے میں ایسا کر رہا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اگر میں اس سے کہتی کہ میں ڈر رہی ہوں، گاڑی کی سپیڈ سلو کر لے، تو وہ اور بھی زیادہ بڑھا دیتا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ ان 10 سالوں میں اسے اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ میرا کسی بات پر اعتراض اٹھانا آصف کو غصہ دلا دیتا ہے اور وہ غصے میں وہ پاگل ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور میں اس کا غصہ سہنے کے لیے مجبور تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھی۔ ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن اکلوتے بچے کا جو لاڈ پیار ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملا تھا۔ لاڈ پیار بھی بچوں کو تبھی ملتا ہے جب گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو میں نے ہمیشہ غریبی دیکھی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ان کے دونوں پیر اس ایکسیڈنٹ میں مفلوج ہو گئے تھے۔ تب سے میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور تب ہی گھر میں چولہا چلتا تھا۔ پاپا کے اندر زندگی جینے کی تمنا ختم ہو چکی تھی۔ وہ چارپائی پر پڑے اندر ہی اندر گڑتے رہتے تھے۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تھی تو پاپا اس دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے۔ میری ماں تو پہلے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور مجھے پال رہی تھی۔ 5ویں کلاس کے بعد ہی میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ میری ماں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، لیکن میرا من پڑھائی میں بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ گھر اپنا تھا، اس لیے اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی تھی۔ امی کو جو بھی پیسے ملتے تھے جیسے تیسے کر کے وہ میری فیس بھی بھر دیا کرتی تھی۔ آگے بھی مجھے پڑھانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ پڑھائی کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ میری تو زندگی جیسے تیسے کٹ گئی ہے، لیکن میں تمہیں خوشحال زندگی دینا چاہتی ہوں۔ پڑھ لکھ جاؤ گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی اور کسی کی محتاج نہیں رہو گی۔ لیکن میں نے کبھی بھی پڑھائی میں دل نہیں لگایا۔ ماں کے کام پر جانے کے بعد
میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی۔ اب ماں نے مجھے پڑھائی کے بارے میں پریشان کرنا بند کر دیا، کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اب میں پڑھائی نہیں کروں گی۔ اب زندگی یوں ہی گزرنے لگی اور میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ امی کی ایک سہیلی تھی جو اب شادی کے بعد شہر میں رہنے لگی تھی۔ امی کی سہیلی کا مائکا ہمارے گاؤں میں تھا۔ ایک بار جب وہ اپنے میکے آئی تو امی سے ملنے آئی اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے آصف کے لیے مجھے پسند کر گئی، حالانکہ میری ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن امی کی سہیلی کو میں بہت پسند آ گئی تھی، اور پھر کچھ وہ امی کا بوجھ بھی ہلکا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ امی اب بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے اپنے بیٹے آصف کے ساتھ میری شادی کر دی۔ میری اور آصف کی شادی کو 5 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میں خیالوں کے بنور میں ایک دم سے چونک کر نکلی تھی، کیونکہ گاڑی گھر کے سامنے بڑی زور کی بریک لگنے پر رکی تھی۔ میرا سر سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا تھا۔ میرے اترنے سے پہلے ہی آصف گاڑی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ بڑے زور سے بند کر دیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی آج پھر میری شامت ہے۔ مجھے تو یہ انسان کوئی دماغی مریض لگتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھے زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کب کوئی بات انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ میری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی اس نے مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑا اور گھسیٹنے کے انداز سے کمرے میں لے گیا۔ مجھے بیڈ پر لا کر پٹکا اور کہنے لگا، بہت زیادہ زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں۔ میرے سامنے تم جانتی ہو کہ مجھے بحث پسند نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی آج معاف کر رہا ہوں۔ آگے سے میرے سامنے تمیز کے ساتھ پیش آنا۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں کل تمہیں دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور تم خاموشی سے اس سے چیک اپ کرواؤ گی۔ جس قدر غصے سے آصف مجھ سے کہہ رہا تھا، میں جانتی تھی اگر میں نے اس کی بات سے انکار کیا تو وہ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، ضدی جنونی، غصے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے بھی اپنی زبان بند رکھی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن وہ مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گیا۔ جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا تھا، پھر کہنے لگا، بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ میں اس بار خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب اس نے کمرے کی لائٹ بند کی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی، یہ کون سا چیک اپ تھا جو لائٹ بند کر کے میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ وہ کہنے لگا، میرے علاج کا یہی طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر میرے پاس آ گیا۔ اس کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، وہ بھی شاید کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ اب وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جب میری شادی آصف سے ہوئی تو گھر میں وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے۔ آصف کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، اس کے پاپا بھی زندہ نہیں تھے۔ میری ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن آصف کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ کبھی آگ تو کبھی پانی۔ اس کے مزاج سے میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو میری بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر جاتا اور کبھی کبھی ذرا سی بات پر بھی لڑنے جھگڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی وہ آصف سے میری خاطر لڑ جاتی تھی، کہتی تھی، کیوں تم اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ تو تمہارے سامنے اف تک بھی نہیں کرتی، خود میں تھوڑا بدلاؤ لاؤ، اب تم شادی شدہ ہو، ہر وقت کا غصہ اور جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا اور 1 مہینے میں ہی آصف سے تنگ آ چکی تھی۔ اس 1 مہینے کے عرصے میں کئی بار میں نے گزارش کرتے روتے ہوئے آصف کو منایا تھا، ذرا سی بات پر وہ ناراض ہو جاتا اور جب تک میں اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافیا نہیں مانگتی وہ بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ 1-2 بار وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی وہ اتنا زیادہ غصہ ہو جاتا تھا کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ کبھی کہتا، تم شرٹ کو صحیح طریقے سے پریس نہیں کرتی ہو، کبھی کہتا، تم چائے اچھی نہیں بناتی ہو، حالانکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی جیسا اسے پسند ہے میں ویسا ہی کام کروں، لیکن وہ کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی میں جب پہلی بار امید سے ہوئی تو جو حال میرا آصف نے کیا تھا سننے والوں کو شاید جان کانپ اٹھے۔ ان دنوں جب میں امید سے ہوئی تو میری طبیعت سست تھی۔ میری ساس مجھے قریبی کلینک پر لے گئی۔ میرے ڈاکٹر نے میرے 1-2 ٹیسٹ کروائے اور یہ خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں۔ میں بھی خبر سن کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے جب یہ خبر آصف کو معلوم ہو وہ سدھر جائے
اور میرا خیال رکھنے لگے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے آصف کو یہ خبر سنائی تو وہ ایک دم ہی گم سا ہو گیا تھا اور آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں غصہ برداشت کر رہا ہے، اندر ہی اندر غصے کو پی رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ خبر سن کر غصہ کیوں آیا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ بہت ہی زیادہ سگریٹ پی رہا تھا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ جب میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو وہ سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے۔ گاؤں کی گوار ان پڑھ جاہل عورت، کچھ تو زندگی انجوائے کرنے کا طریقہ سیکھو۔ ابھی سے بچوں کی ذمہ داری میں مجھے نہیں بننا۔ آصف کے منہ سے یہ سب سن کر میں حیران سی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، آصف یہ تو اللہ کی دین ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر کہنے لگا، میری اولاد میرے کہنے سے ہی پیدا ہوگی، نعوذ باللہ، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی۔ جب میں چاہوں گا تب وہ دنیا میں آئے گی اور جب میں نہیں چاہوں گا تو کوئی بھی اسے دنیا میں نہیں لا سکتا۔ آصف کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، ابھی مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں 1 سال اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اپنے طریقے سے۔ کل میں تمہیں اسپتال لے جاؤں گا اور اسے ختم کروا دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اچانک ہی آصف کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میں یہ سب نہیں کرواؤں گی، یہ تو ایک گناہ ہے۔ جو بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، میں بھلا اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی جان کیسے لے سکتی ہوں؟ میں اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہوں۔ آصف غصے سے کہنے لگا، تم کون ہوتی ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ میری اولاد ہے، اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، مجھے اسے ابھی اس دنیا میں نہیں لانا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ نہ جانے کب وہ کیا کرے گا۔ صبح آصف کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتا دی۔ آصف جب کمرے سے باہر آیا اور مجھے اسپتال لے جانے کے لیے کہا تو میری ساس کہنے لگی، وہ کہیں نہیں جائے گی، اور خبردار جو تم نے بچے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی۔ تو آصف نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ غصے سے مجھے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ 2 دن تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اب مجھے آصف کی پریشانی ستانے لگی، کیونکہ وہ غصے میں وہ اندھا ہو جاتا تھا اور کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ میری ساس مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن وہ بھی پریشان لگ رہی تھی۔ 2 دن بعد آصف آیا، تب بھی اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ میں نے کھانا رکھا تو اس نے پلیٹ پلٹ کر زمین پر پھینک دی۔ کہنے لگا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل بھی مت دکھاؤ۔ میری ساس بھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی، جاؤ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس باہر آصف کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ میں جانتی تھی اس کی خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ میں سوچ چکی تھی اب اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ اس کی اولاد ہے، چاہے زندہ رکھے یا مار ڈالے۔ جب مجھے زندگی یہیں آصف کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر میں آصف کے ساتھ لڑ جھگڑ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جیسے ہی آصف کمرے میں آیا، اس سے پہلے میں اس سے یہ سب کہتی کہ جو وہ چاہتا ہے کر لے، لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے زمین پر دھکا دے دیا اور پھر میرے پیٹ پر زور زور سے لاتیں مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، کہنے لگا، میں نے بہت آسانی سے اس جھنجٹ کو ختم کروانا چاہتا، لیکن تم بھول گئی کہ تم مجھ سے ضد کرو گی تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ اب میں ایسے ہی اس جھنجٹ کو ختم کر دوں گا۔ میری ساس ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ میری چیخوں سے پورا کمرہ دہل اٹھا تھا اور میری چیخوں کو سن کر وہ پریشان ہو اٹھی تھی اور رو رو کر دروازہ بجا رہی تھی۔ آصف سے کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھول دو، یہ ظلم مت کرو، لیکن آصف نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ میری چیخیں اتنی تیز تھی کہ آس پڑوس کے کئی گھر میری چیخیں سن رہے تھے۔ میری ساس کمرے کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ آصف سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو، دروازہ کھولو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے دروازہ نہیں کھولا جب تک اس نے میرے اندر ننھے منھے سے وجود کو ختم نہ کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آصف نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ساس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور لیکن میری حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا اٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج ہی مر جاؤں گی۔
میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ بے سانس روتی ہوئی آصف کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے اسے اسپتال لے چلو، لیکن وہ تو پتھر بنا بیٹھا ہوا تھا۔ میری ساس نے ہی فون کر کے ایمبولینس کو بلایا اور مجھے اپنے ساتھ اسپتال لے گئی۔ دن میں اسپتال میں رہی اور اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ آصف نے مجھ سے بات چیت بالکل بند کر رکھی تھی۔ میں نے بھی آصف سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ جو کچھ بھی اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس پتھر دل آدمی کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ آج اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی بات مان کر کچھ پڑھ لکھ جاتی تو مجھے یہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ میں اس پتھر دل آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے چھوڑ کر میں کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتی اور اپنی زندگی گزار لیتی، لیکن اب میں لاچار تھی، اس آدمی کے ٹکڑوں پر پڑ رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ میرا باپ تھا اور نہ ہی میری ماں، اور نہ ہی میرے پاس تعلیم تھی، اور وہ میری اسی مجبوری کا تو فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہی میرا خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور خود بھی بیماریوں سے گھری ہوئی تھی۔ ایک دن آصف خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا۔ میرا تو دل نہیں تھا کہ میں اس سے بات کروں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی۔ آخر اس کے علاوہ دوسرا راستہ بھی کیا تھا؟ یا تو آصف کے ساتھ زندگی گزارتی یا پھر واپس میکے چلی جاتی، اور میکے میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کر میں نے آصف سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اور جو کچھ ہوا تھا اور جو میں کھو چکی تھی وہ مجھے واپس نہیں مل سکتا تھا۔ 1 سال تک وہ نہ جانے مجھے کون سی دوائیاں کھلاتا رہا، کیونکہ اسے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اس دوران میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے سے تو مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں۔ وہ تھی مجھے پھر بھی ہمت بنتی رہتی تھی، اور آصف تو ایسا ہی تھا کہ جیسے آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ شاید پہلے ماں کے سامنے کچھ نرمی سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اب آئے روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، کبھی چلاتا، کبھی برتن توڑ دیتا۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ میرے اندر سے یہ بات ختم ہو چکی تھی کہ میں کبھی ماں بنوں۔ جب آصف نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے تو پھر اس نے مجھے دوائیں کھلانی چھوڑ دی، لیکن پھر بھی میں امید سے نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال اور گزر چکا تھا۔ پھر آصف مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری پہلی پریگننسی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی تھی، شاید اس وجہ سے اللہ نے یہ خوشی مجھ سے چھین لی تھی۔ اور پھر مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ آصف کو اولاد کیوں چاہیے۔ اصل میں میری ساس اپنی ساری جائیداد آصف کی بجائے اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر گئی تھی، اس لیے آصف کو جو بھی اولاد ہوگی وہی ساری جائیداد کی اصلی حقدار ہوگی۔ جب تک آصف کی کوئی اولاد نہیں ہو جاتی تب تک ساری پراپرٹی سرکار کے قبضے میں رہتی اور آصف کو صرف محدود خرچہ دیا جاتا۔ یہ بات بھی غصے میں ایک دن آصف نے مجھ سے لڑتے لڑتے کہہ دی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے تو صرف جائیداد چاہیے تھی جو اس کی ماں نے اس کے آنے والی اولاد کے نام کی تھی۔ اور پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں آصف کو معلوم ہوا تو مجھے اس کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر اندھیرے کمرے میں جب میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنے دن تک بے ہوش رہی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اس اسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہی ڈاکٹر کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی ہاں سب کام ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہیں۔ ارے آپ کی بیوی امید سے ہے اور 9 مہینے بعد وہ ایک بچے کو جنم بھی دے گی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ آخر میں کب سے اس اسپتال میں تھی اور کب سے میں بے ہوش تھی؟ میرے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں بے ہوشی کی حالت میں ہی امید سے بھی ہو چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اس ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا اب آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا تو میں نے کہا ابھی آپ نے کس کے بارے میں بات کی تھی؟ کون امید سے ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ کا ہی تو علاج کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں کب سے بے ہوش ہوں؟ کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ بتائیے نا مجھے، کیونکہ مجھے تو لیڈی ڈاکٹر جواب دے چکی تھی کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ کہنے لگا آپ صرف 2 سے 3 دن بے ہوش رہی ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ ٹیوب باڈی ٹیسٹ کیا ہے۔ آپ کے شوہر کو اولاد چاہیے تھی اور وہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا مشکل لگ رہی تھی،
اسی لیے یہ سب کیا اور وہ ہو گیا جو آپ کا شوہر چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسی اندھیر نگری تھی۔ مجھے آصف سے اب نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا تھا، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے میں اللہ کی طرف سے معجزہ ہی کہہ سکتی ہوں۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن آصف اپنے آفس میں تھا۔ جب فون پر ڈاکٹر نے اسے خبر سنائی تو وہ تیز رفتار سے ڈرائیو کرتا ہوا ہسپتال پہنچ رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس بچے کو 1 منٹ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ وہ اس وقت مر چکا تھا۔ مجھے اس کے مر جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ آصف جس طرح کی باتیں کرتا تھا، یعنی خود کو خدا سے بھی اوپر سمجھنے لگا تھا، تو اللہ کو ایسے بالکل لوگ پسند نہیں، کیونکہ زندگی اور موت پر صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ایسے ہی کچھ دعوے آصف بھی کر رہا تھا کہ وہ جب چاہے اپنے بچے کو اس دنیا میں لا سکتا تھا اور جب چاہے اسے مار سکتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انسانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ ہے اللہ۔ اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کس کر سینے سے لگا لیا تھا۔ آصف کی میت کو گھر لایا گیا اور اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا، لیکن میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ سب لوگ اسے یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے آصف کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے، اسی لیے آنکھ سے آنسو نہیں گر رہا، لیکن مجھے کوئی صدمہ نہیں لگا تھا۔ مجھے اس کے جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ آصف کے جانے کے بعد زندگی آہستہ آہستہ روٹین پر آنے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کی پرورش میں دل جان سے لگ چکی تھی۔ میری ساس نے مرنے سے پہلے ساری پراپرٹی اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر رکھی، جو اب قانونی طور سے میرے پاس آ چکی تھی، اور وہ اتنی پراپرٹی تھی کہ میں زندگی بھر بھی بیٹھ کر کھاتی تو آرام سے میری زندگی کٹ سکتی تھی۔ میں نے اب اپنے بیٹے کو ہی اپنے جینے کا مقصد بنا لیا تھا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ کیسی کہانی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔